رب کی توحید کے بعد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بتایا ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ وَبُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبروں نے جن اعلیٰ اخلاق کی بنیادیں ڈال دی تھیں ان بنیادوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب میرا امتی، سب سے زیادہ میرے قریب میرا امتی وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور میں سب سے زیادہ دور مجھ سے وہ امتی ہوگا جو بد اخلاق ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے حدیثیں سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، ہماری نمازیں تولی جائیں گی، ہمارے صدقے تولے جائیں گے، جناب ہمارا ایک ایک عمل تولا جائے گا، اور اس عمل کا جو وزن ہوگا ہمارے اخلاص کی بقدر ہوگا۔ ہمارے عمل میں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا عمل وزنی اتنا زیادہ ہوگا، اور کچھ عمل ایسے ہوں گے جو زیادہ وزنی ہوں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میزان عمل میں حسن اخلاق سے بڑھ کے کوئی اور عمل زیادہ وزنی نہیں ہوگا۔ حسن اخلاق کی اتنا اہمیت ہے دین اسلام میں، اور قیامت کے دن اتنی ضرورت ہوگی حسن اخلاق کی، ورنہ سب سے زیادہ وزنی جو میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی عمل ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن عبادات کی کمی کا تدارک حسن اخلاق سے کیا جائے گا۔ نماز میں کمی رہ گئی، تدارک حسن اخلاق سے ہوگا، دیکھا جائے گا اخلاق اچھے ہیں اس کے کہ نہیں ہیں۔ روزوں میں کمی رہ گئی، دیکھا جائے گا کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں ہیں۔ دیگر اعمال میں جو کمی کوتاہی رہ جائے گی، دیکھا جائے گا اس کے اخلاق اچھے تھے کہ نہیں تھے۔ اگر اخلاق اچھے تھے تو رب کہے گا کہ اس کی کمی کوتاہی کو معاف کر دو۔ اس لیے حسن اخلاق کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اچھے اخلاق کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اپنی عبادات کا حال دیکھ لیں، ہمارے روزوں کا کیا حال ہے؟ روزہ رکھتے ہیں تو کیا جھوٹ نہیں بولتے؟ روزہ رکھ کے کیا ہم غیبت نہیں کرتے؟ روزہ رکھ کے کیا ہم خیانت نہیں کرتے؟ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے صدقے کا کیا حال ہے؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، ہمارے ان اعمال کا کیا حال ہے؟ رب تو کہتا ہے ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اول تو کسی غریب اور کسی حقدار کی ہم معاملت کرتے نہیں، اور اگر کر بھی لی تو 100 مرتبہ احسان جتلائیں گے۔ میں نے ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، بھری محفل میں ایک شخص نے دوسرے غریب آدمی کو یہ کہہ کے ٹوکا کہ تو وہ نہیں ہے جس کو ہم عشر کے دانے دیتے ہیں۔ خدا کی قسم اس غریب کی آنکھوں میں جو آنسو تھے، میں کہتا ہوں رب کا عرش بھی ہل گیا ہوگا۔ اور پھر ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ جن نمازوں پہ ہمیں جناب فخر ہے، مان ہے کہ جناب ہم بڑے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، جناب ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمیں چین نہیں آتا، ان نمازوں کا کیا حال ہے؟ ذرا آپ نے اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیے۔ امام مسجد نماز پڑھاتا ہے، کبھی کبھار بھول جاتا ہے نماز میں، چار رکعتیں پڑھانی تھی، امام صاحب نے 3 رکعتوں پہ بیٹھ کے سلام پھیر دیا۔ بھری مسجد ہے نمازیوں سے، 100 نمازی بھی ہونا، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے ایک نمازی بھی امام مسجد کو لقمہ نہیں دیتا، اس لیے کہ کسی نمازی کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ امام صاحب نے 3 پڑھائی ہیں یا 4 پڑھائی ہیں۔ یہ تو ہماری نمازوں کا حال ہے نا۔
تو نمازیں کیسے کام آئیں گی؟ اس لیے اخلاق کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ قیامت کے دن اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نمازوں کی کوتاہی، ہمارے صدقات کی کوتاہی، جناب ہمارے روزوں کی کوتاہی، ہماری عبادات کی کوتاہی کا تدارک ہو، ازالہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اچھے اخلاق بھی ہوں۔ اور پھر اچھے اخلاق کا بھی ایک معیار ہے۔ شریعت نے یہ جو حکم دیا ہے نا کہ جناب اپنے اخلاق درست کرو، اپنے رویے ٹھیک کرو، اس کے کچھ معیار بھی بتائے، اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائیں، بہت ساری ہیں، صرف 2 کا تذکرہ کرتا ہوں۔ کیسے پتا چلے گا کہ بندہ اچھے اخلاق والا ہے؟ سب سے پہلی چیز زبان ہے۔ آپ کی گفتگو بتائے گی کہ آپ کس اخلاق اور کس کردار کے مالک ہیں۔ آپ نے چھوٹے کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، بڑے کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، جناب ماں باپ کے ساتھ کیسے بولنا ہے، غریب کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، اور امیر کے ساتھ کیسے بولنا ہے۔ آپ کی گفتگو بتائے گی کہ آپ اخلاق والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور اخلاق کی ایک پہچان یہ بھی ہے، دیکھا جائے گا کہ آپ کا غریب کے ساتھ کیا رویہ ہے، کمزور کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے۔ ویسے تو ہر بندہ دولت مند کے سامنے، جناب امیر کے سامنے، پیسے والے کے سامنے دبک کے بیٹھتا ہے، با ادب لہجے سے بولتا ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، مگر غریب کے ساتھ نرم رویہ یہ اخلاق ہے۔ غریب کو تو ہم سامنے دیکھنا برداشت نہیں کرتے، اس کو بولنے کہاں دیں گے؟ اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق یہ ہے کہ امیر کے ساتھ اس کے جیسا رویہ ہو اور غریب کے ساتھ بھی اس کے جیسا رویہ ہو۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی ایک بہترین مثال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی خادم گیا پوچھ کے آیا، آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو بتایا گیا فلاں بندہ ہے۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا بئس العشیر بالمدینہ، مدینے کا سب سے برا آدمی ہے۔ توجہ کرنا میری بات۔ پوچھا کون ہے دروازے پہ؟ بتایا گیا فلاں نام کا بندہ ملنا چاہتا ہے، حاضر خدمت ہے۔ آپ نے فرمایا بئس العشیر بالمدینہ، مدینے کا سب سے برا آدمی ہے یہ کہہ کے آپ نے فرمایا آنے دو۔ یہ بھی آپ کے اخلاق ہیں کہ اچھا ہے تو بھی حاضر خدمت ہو جائے، برا ہے تو بھی اپنی صدا رکھے۔ حاضر خدمت ہو گیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے گفتگو فرما رہے تھے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یوں لگتا تھا حضور کے چہرے مبارک سے آپ کے منہ سے شکر گر رہی ہے، اتنی میٹھی گفتگو۔ بڑا تعجب ہوا کہ بتانے پہ آپ کا ری ایکشن یہ ہے کہ مدینے کا سب سے برا آدمی ہے یہ۔ جب آ گیا تو بول ایسے رہے، اس قدر میٹھا بول رہے ہیں جیسے آپ کے منہ سے شکر نکل رہی، مٹھاس اتنا۔ جب وہ چلا گیا، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے تو کہا تھا مدینے کا سب سے برا آدمی ہے یہ، پھر آپ نے اس کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کی؟ توجہ کرنا، آپ نے فرمایا عائشہ بتاؤ میں نے کب کسی کے ساتھ سخت کلامی کی ہے؟ میں نے تو کسی کے ساتھ سخت کلامی کی ہی نہیں۔ اپنا ہو تب بھی اچھا اخلاق، پرایا ہو تب بھی اچھا اخلاق، جناب سجن ہو تب بھی میٹھی گفتگو، دشمن ہو تب بھی میٹھی گفتگو۔ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے دیکھا ہے زندگی میں کبھی میں نے کسی کے ساتھ ترش رویے سے میں بولا ہوں؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہیں۔
تو اخلاق یہ ہے، اخلاق کا پتہ تب چلتا ہے کہ انسان غریب کے ساتھ بھی اچھا رویہ ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین کھانا، سب سے بدترین دعوت وہ ہے جس میں آنے والوں کو روکا جائے اور نہ آنے والوں کو اصرار کر کے بلایا جائے۔ آنے والوں کو روکا جائے اور نہ آنے والوں کو اصرار کر کے بلایا جائے۔ کیا مطلب؟ غریب آنا چاہتا ہے، آپ کی دعوت کھانا چاہتا ہے، آپ کا پکا ہوا کھانا کھانا چاہتا ہے، وہ تو آنا چاہتا ہے، اس کو احتیاجی ہے، اس کو ضرورت ہے۔ آپ اس کو دیکھتے بھی اس نگاہ سے ہیں کہ غریب کے دل میں بھی کبھی نہ آئے کہ چودھری صاحب نے دعوت پکائی ہے، میں اس کا کھانا کھاؤں۔ اور دولت مند آدمی جو آنا نہیں چاہتا، جس کے گھر میں پہلے 20 کھانے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس کو دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں نے کھانا نہیں ہے۔ آپ اصرار کرتے ہیں چودھری صاحب تھوڑا عزت افزائی کر دیں، بیٹھ تو جائیں ہمارے دسترخوان پہ۔ فرمایا سب سے بدترین دسترخوان وہ ہے جہاں غریب کو روکا جائے اور جناب امیر کو اصرار کر کے بلایا جائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا مجھے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے اور فارسی میں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ آج بھی مدارس میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ان کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ ان میں ہزاروں نصیحتیں بھری ہوئی ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بڑے آدمی نے دعوت پکائی اور بڑے بڑے لوگوں کو بلایا۔ شیخ سعدی چونکہ مشہور صوفی بزرگ تھے، ان کو بھی دعوت پہ بلایا گیا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، دعوت پہ یوں چلا گیا۔ جب صاحب دعوت کے مکان پر پہنچا تو نوکروں چاکروں نے اندر آنے ہی نہیں دیا۔ کہا کون ہے فقیر آدمی جو اندر جانا چاہتا ہے، چلو واپس چلے جاؤ۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میرے کپڑوں کی وجہ سے انہوں نے مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیا، جبکہ مجھے دعوت بھی تھی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دوبارہ گھر گئے اور جناب اچھے سے کاٹن کا اچھا سا کپڑا پہنا اور بن ٹھن کے بڑا جبہ کبا پہن کے دستار سجا کے پھر جب گئے، اب نوکروں چاکروں نے پوچھا تک نہیں کون ہو، کس کی دعوت ہے، استقبال بھی کیا، ہاتھ سے پکڑ کے لے گئے، جناب اندر چلو۔ اب جب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اندر گئے، دسترخوان سجا ہوا ہے، قسم و قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں، تو اب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جو لیگ پیس تھے، اچھی اچھی بوٹیاں تھیں، وہ اٹھائیں اور جناب اپنی آستین میں، پھر اٹھائیں اپنی آستین میں، پھر اٹھائیں اپنی اس آستین میں، اپنے سارے کپڑوں میں جو سالن تھا، جو گوشت کی بوٹیاں تھیں، اس میں رکھ۔ لوگ حیران ہوئے، پوچھنے لگے یار کیسا مجنون آدمی ہے، کھاتا نہیں اپنے کپڑوں میں ڈالتا ہے۔ یار مجنون میں نہیں ہوں، مجنون تم ہو، پاگل تم ہو، تم نہیں سمجھتے دعوت کس کی ہے۔ مجھے تو سمجھ ہے نا دعوت کس کی ہے، مجھے پتا ہے دعوت کپڑوں کی ہے۔ پہلے پھٹے پرانے کپڑے تھے، مجھے اندر نہیں آنے دیا، اب اچھے کپڑے پہن کے آیا ہوں، استقبال کر کے اندر لے آئے، اس لیے مجھے پتہ چل گیا دعوت میری نہیں ہے، دعوت کپڑوں کی ہے، اس لیے کپڑوں کو کھلا رہا ہوں۔ اور جن کے ہم نام لیوا ہیں، انہوں نے کسی بڑے آدمی کی، کسی دولت مند کی، کسی امیر آدمی کی کبھی خوشامد نہیں کی، بلکہ انہوں نے غریب کی عزت افزائی کی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے راستے میں، آپ نے دیکھا کچھ مزدور بیٹھ کے جناب زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور التجا کی، حضرت آپ ہمارے پاس بیٹھیں، ہمارا کھانا کھائیں۔ یار اتنے عظیم انسان جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، وہ کہہ سکتا تھا یار تم مٹی پہ بیٹھے، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں کہا۔ جس طرح مزدور مٹی پہ بیٹھے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غریب مزدوروں کے ساتھ مٹی پہ بیٹھ کے جو کھانا وہ کھا رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے
تو اب حکم دیا کہ میں نے تمہارا کھانا کھایا ہے، اب اس لیے تم میری بھی دعوت قبول کرو۔ اپنے گھر لے گئے، کپڑے دیے، جناب ان کو پیسے دیے، ان کی خدمت کی، پوچھا ان سے کہ تمہاری ضرورتیں کیا ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کی۔ یہ اخلاق ہوتے ہیں۔